جگہ ماں باپ کے رشتہ داروں کا مقام کیا ہے آپ سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کیا میری جو ہے توبہ قبول ہو جائے گی؟ اب ذرا غور سے سنیے گا، میری توبہ قبول ہو جائے گی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اب نبی پاک نے اس کے سوال پہ کیا کہا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا تیری والدہ ہے؟ کہتا حضور نہیں، والدہ کا تو انتقال ہو گیا۔ ہائے ہائے، تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیری خالہ ہے؟ جی حضور خالہ زندہ ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی خالہ سے حسن سلوک کرو۔ اگر یہ سمجھ آ جائے نا بات، ہمیں معافی گناہوں کی چاہیے، اللہ سے معافی چاہیے۔ سلوک ماں سے اچھا کرو، ماں نہیں تو ماں کی بہن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب آپ سوچیں جو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اس سے رب کتنا راضی ہوگا۔ مگر آج لوگوں کے پاس ماں باپ کی خدمت کا ٹائم نہیں ہے، بہت بیزی ہوں، بڑی مصروفیت ہے، دوستوں میں جا رہا ہوں، نہیں ابو میرے پاس ٹائم نہیں، امی میں بہت مصروف ہوتا ہوں۔ نہ کیا کرو ایسا، تمہارے گھر میں جنت موجود ہے، تمہارے گھر میں مغفرت کا دروازہ موجود ہے، تمہارے گھر میں رب کی رضا موجود ہے، مگر تم ادھر ادھر دوڑ رہے ہو، ادھر ادھر بھاگ رہے ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے میں چند حدیثیں سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بار حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی پہلے ایک روایت سن لیں کہ خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی ہے۔ بزرگ کو کسی اور نے خواب میں دے کر آ کر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی جو ہے اس میں ہیرے جواہرات ہیں۔ آپ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، یعنی تیرا خواب سچا ہے، کیونکہ میں نے کل سونے سے قبل اپنی داڑھی جو ہے اپنی ماں کے تلووں کو لگائی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اسی کی برکت ہے، یہ ہے ماں باپ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والدین جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اب تجھے اختیار ہے، چاہے اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر دے۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ والدین کا حق اس کی اولاد پر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین ہی تیری جنت اور دوزخ ہے۔ ابھی بڑی ایک لائن ہے اور اس کو سمجھو، خدمت کر لی، راضی کر لیا تو یہی تیری جنت ہے، اور اگر ان کو ناراض کر لیا نا، بعض اوقات ساری دنیا راضی ہوتی ہے ہم سے، محلے والے بڑے خوش ہوتے ہیں، نمازی ہماری بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، فرمایا یہی تیری جنت ہے، یہی تیری دوزخ ہے۔ اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر تباہی ہے، پھر بربادی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریورٹی کیا دینی ہے کہ ماں باپ راضی رہیں، ماں باپ خوش رہیں، اور سبحان اللہ جب وہ دعا دے دے نا، آئے ہائے، واقعات تو اتنے دعا کے کہ ماں باپ کی دعا سے کون کہاں پہنچ گیا۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ دعا میں بھی جو ہے نا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں امی دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، اچھی بات ہے، مزہ پتہ کیا ہے؟ میں کہوں نا، میں خدمت ایسی کروں کہ ان کے دل سے دعا نکلے، ہاں وہ جو اثر رکھتی ہے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنو ایک واقعہ، ایک گناہ گار نوجوان کا انتقال ہوا، اس کو کسی نے خواب میں جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہلتے دیکھا۔ اچھا حج اس نے کیا نہیں تھا بھی گناہ گار، پہلے تو جنت میں کیسے پہنچا؟ دوسرا سوال حاجیوں کے ساتھ کیوں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ تو بڑا گناہ گار تھا، تیرا تو کوئی عمل بھی نہیں، میں نہیں پتہ یہ سارے وارے نیارے کیسے ہو گئے؟ میری ایک ضعیف ماں تھی، میں جب مکان سے باہر جاتا تھا نا تو اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیتا، قدم چومتا، اس کے بعد باہر نکلتا۔ میری ماں مجھے دعا دیا کرتی تھی اللہ تجھے بخش دے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ہائے ہائے، کہتا ہے اللہ نے میری ماں کی دعا قبول کر لی، مجھے بخش بھی دیا اور مجھے حاجیوں کے ساتھ بھی کر دیا۔ یہ دعا ہے، دل سے نکلے نا تو بیڑا پار کر دیتی ہے۔ وہ سنا ہوگا نا واقعہ، میں صرف اشارہ دے کے نکل جاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے رب سے عرض کیا تھا کہ مولا میرا جنت میں پڑوسی بتا دے، اشارہ کیا گیا کہ فلاں کسائی تیرا پڑوسی ہے، کسائی اور حضرت موسیٰ کا پڑوسی کلیم اللہ کا پڑوسی، آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے۔ ڈیٹیل کیا ملی کہ ماں کی جب خدمت کرتا تھا، والد کی جو خدمت کرتا تھا تو وہ دعا دیتے تھے کہ یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی اور کلیم اللہ کا پڑوسی بنا دیا۔ دعا لیا کرو اپنے ماں باپ کی، جس کے ماں باپ زندہ ہیں، دل سے دعا لیا کرو، خوش کر دو ان کو، جو وہ چاہے انہیں دو، کیونکہ یہ دعا تمہارے سارے غم، سارے دکھ دور کر دے گی۔ سنو، امام بخاری کو کون نہیں جانتا؟ ہم سب امام بخاری کا بڑا تذکرہ سنتے ہیں۔ وقت کے امام بخاری شریف جنہوں نے لکھی، امام بخاری کی بچپن میں آنکھیں ہی چلی گئی تھی، اب نابینا ہو گئے،
ان کی ماں ان کے لیے دعا کرتی تھی، اے اللہ عز و جل میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ اس کی ماں نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے ہیں تیری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دیں۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ واقعی امام بخاری کی آنکھیں واپس آ گئی۔ ایسے نہیں کہتے ماں کی دعا جنت کی ہوا، ہاں طوفان ٹال دیتی ہے۔ اور یہ والدین کی جو دعا ہے نا، اس کا جو اثر ہے، سنو احادیث پہ سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا اپنی